واہ واہ واہ، بے سہارا نہیں ہے، ہم سنی مسلمان بے آسرا نہیں ہے، بولو دل سے بولو خدا کی قسم ہم سیاستار ہیں، خطاکار ہیں، اس لائق نہیں کہ ہم پہ رحم کیا جائے، ہم اس لائق نہیں کہ ہم پہ کرم کیا جائے، ہم اس لائق نہیں بیٹھنے کی جگہ دی جائے، لیکن یاد کرو جو اللہ والوں سے رشتہ رکھتا ہے وہ یہاں بھی سربلند رہے گا، حشر کے میدانوں میں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی ایک وہ رشتہ ہے، یہی وہ ایک تعلق ہے، خدا کی قسم جو پورے یقین کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہی وہ رشتہ ہے جسے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو عطا کر دیا، اور ارشاد فرمایا معاذ ابن جبل سے بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت سعید خدری سے بھی یہی روایت اسی مفہوم کی موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں بہقی شریف میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں گھبراؤ نہیں، جس اللہ کے ولی سے تمہارا رشتہ دنیا میں ہے حشر میں بھی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ واہ 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 واہ، اور اتنا ہی نہیں ہے حضرات، بلکہ ایک روایت ہے ابن ماجہ کی ہے، میں بہت مختصر عبارت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، عرض سے اتنا کر دینا ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہ یہاں ہے نہ خالی ہاتھ وہاں، جسے بولو سبحان اللہ نہیں عمل ہے، شعار ہے، لیکن میرا ہاتھ خدا کی رحمت سے خالی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ خدا نے جسے اپنی رحمتوں کا امیر بنایا ہے وہ اہل اللہ ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ متقی اللہ ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ مخدوم اشرف ہے، وہ فیض العارفین ہے۔ اللہ نے ان کو فیضان و کرم کا ایسا چشمہ بنا دیا ہے کہ خدا کی قسم ان سے تعلق رکھنے والا کبھی پیاسا نہ ہوگا نہ کبھی بھوکا ہوگا۔ میدان حشر ہے، اللہ کے کچھ ایسے بھی محبوب بندے ہوں گے جیسے کوئی اللہ حساب و کتاب نہیں لے گا، بولو سبحان اللہ۔ المستدرک میں بھی روایت ہے، بہقی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ان بد نصیبوں کو بتانا چاہتا ہوں جو اہل اللہ سے دور ہے، جو ولی اللہ سے دور ہے، ان سے استمداد کو شرک کہتے ہیں، جو ولی اللہ کی محبت سے جن کا سینہ خالی ہے، ارے بد نصیبوں سنو ولی اللہ کی محبت ہی تو ایمان کی دلیل ہے، اور جو ولی اللہ کی محبت میں چوک گیا وہ کبھی ایمان والا نہ ہوگا، وہ اسلام والا نہ ہوگا، وہ تقوی والا نہ ہوگا، وہ پرہیزگاری والا نہ ہوگا، اس لیے کہ تقوی و پرہیزگاری اور اللہ سے قرب کا ذریعہ اگر ہے تو اللہ کا ولی ہے، بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، بغیر حساب و کتاب کے ایک نورانی جماعت ہے، اللہ فرمائے گا جاؤ اے میرے دوستو جاؤ، اے میرے ولیو جاؤ، جنت میں جاؤ، علماء کرام کی توجہ، انشاءاللہ۔ کوئی حساب نہیں، جاؤ جنت میں، بولو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، ایک ایسی بھی جماعت ہے کوئی حساب و کتاب نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اے میرے غریب نواز جاؤ نا، جنت تو تمہاری ہے، بولو سبحان اللہ۔ فیض العارفین یہ جنت تو تمہاری ہے، اے غوث اعظم جنت تمہاری ہے، جاؤ۔ عرض کریں گے مولا لیکن وہ جو میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے وہ کون؟ جو میرے پیچھے پیچھے دنیا میں چل رہے تھے، جو میری محبت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، جو ہم سے اپنا رشتہ رکھتے تھے، جو ہم سے اپنا تعلق رکھتے تھے، مولا ابھی وہ تو میرے پیچھے میدان کے حشر میں پیچھے پیچھے یہاں بھی چل رہے تھے، کہاں گئے؟
فرمائے گا کچھ ان کے ایسے اعمال تھے، توجہ چاہوں گا حضرات، ان کے کچھ ایسے اعمال تھے، کردار تھے، کرتوت سے جس کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ مولا دوزخ میں ڈال دیا، وہ چلے گئے دوزخ میں، تو اے مولا میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک اس گنہگار اپنے مرید کو اپنے ساتھ نہ لے لوں گا۔ واہ واہ رب فرمائے گا اچھا ہے میرے غریب نواز، یہ بات ہے، اے میرے روز اعظم یہ بات ہے، اے سید سالار یہ بات ہے، ہاں مولا اب اس کو میں دوزخ میں جلتا ہوا کیسے چھوڑ دوں؟ رب فرمائے گا اچھا جاؤ، ابن ماجہ کی روایت ہے، جاؤ اور پہچان کر واہ واہ چہرہ دیکھ کر چہرے کو ملا کر کلیئر کر کے جو تمہارا ہے اس کو جاؤ جہنم سے نکال لو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ واہ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ یہ وجہ یہ عرصوں کے تقریب میں یہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ یہ مخدوم پاک کے افسانے سے خدا کی قسم رسول کونین کی مسلسل متواتر مشہور صحیح ذاتہی حسن ذاتہی بے شمار احادیث طیبہ کی فرمان ہے جس سے ثابت ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے یہ میرے ولی، یہ میرے ذاکر بندے کل میدان محشر میں میرے دائیں طرف ہوں گے۔ اور دوست سبحان اللہ، میرے دائیں طرف ہوں گے، آنا اللہ دایا بایاں سے پاک، لیکن افہام و تفہیم کے لیے بندہ سمجھے کیسے؟ تو دایا سب اس کا، اللہ کا کوئی بایاں ہے ہی نہیں۔ بول دو سبحان اللہ۔ اور عرش کے نیچے اپنے دائیں طرف اللہ بلائے گا اپنے محبوبوں کو، اپنے عارفین کو، اپنے ذاکرین کو، اپنے محبوبین کو، اپنے اولیاء کو رب بلائے گا دائیں طرف، اور منبر نور پر ان کو بیٹھا دے گا، اللہ عظمتوں سے نوازے گا، اور پھر ارشاد فرمائے گا میرے ذاکرین، اے میرے محبوبین، اے میرے ولیوں، تمہارے لیے یہ منبر نور سجا دیا گیا ہے تاکہ اہل محشر یہ جان لے کہ یہی وہ ہے جو بھارت کی زمین پر کائنات میں اولیاء اللہ تھے، حشر کے میدانوں میں بھی اولیاء اللہ کی عظمت و شان کے ساتھ منبر نور پر جلوہ ہے۔ واہ واہ رب فرمائے گا جاؤ جنت تمہارے لیے، بول دو سبحان اللہ۔ حضرات محترم مولانا کرام بزرگان دین صوفیہ فرماتے ہیں اولیائی تحتا قبائل آیار بہم غیری، حضرت باجدین بستامی کا یہ قول، اولیاء اللہ میں نے ایک تصوف کی کتاب میں پڑھا، اللہ ان کو اپنے دامن کرم میں چھپا لیتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں پہچانتا ہوں میں، اور جب ان کا عرفان خدا دے دیتا ہے تو درندوں چرندوں پرند بھی یہ جان رہے ہیں یہ بھارت کا غریب نواز بھارت کا داتا ہے۔ سرکار فیض العارفین کی ذات کو ہم جیسے غلامیہ نے دیکھا ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں حضرات، اس لیے وقت صرف اور صرف یہاں شان خطابت نہیں بتانے مقصد ہے، یہاں تو دامن پھیلا کے آئے ہیں، صرف بھیک لینے کے لیے آئے ہیں۔ خطابت کا کوئی رنگ نہیں، خطابت کا کوئی پہلو نہیں، خدا کی قسم خانقاہوں میں جاؤ، صوفیہ کے ہاں جاؤ، عارفین کے ہاں جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ کہ ہم بھکاری ہیں اور جہاں جا رہے ہیں وہ سب کا داتا ہے۔ منگا بن کے آنا، بھکاری بن کے آنا، راجہ بن
बड़ा राजा अगर मेरे खाजा के यहाँ गया है तो मंगता बन के गया है, राजा बन के नहीं गया। आज भी इस बारगाह में, इस खानकाह आलिया में, दारुल तसव्वुफ में हमारी और आप सबकी जो हाजिरी है, एक भिखारी की तरह हम हाजिर हुए हैं। और ये दाता के करम की बात है, जितना चाहें उतना अता कर दें, मगर मांगने वालों कभी न सोचना कि देने वाले दाता से हम क्या मांगे। अरे जो चाहो मांगो, इसलिए कि उस जानशीन रहमतुल लिल आलमीन के सच्चे जानशीन है, न देने वाले मदीने के ताजदार के दरबार में कभी है, न बैतुल आरिफीन की अताओं में कभी है। लेते रहना, हाजिर होते रहना, ताल्लुक